سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 8 اور 9۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَوْ اور اگر، شاء اللہ عز و جل چاہتا، لجعلہم تو بنا دیتا ان کو، امتً واحدہ ایک جماعت، ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتی لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ والظالمون اور ظالموں کے لیے نہیں ہے کوئی مددگار اور نہ کوئی ان کا دوست۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا کار ساز بنا لیا؟ پس اللہ ہی کار ساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کل آپ نے آیات پڑھی تھی، آج کی آیات کل کے مضمون کی تائید میں ہیں۔ کل کہا گیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ان کو جبراً ایمان لانے کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا، اور نہ آپ ان پر نگہبان ہیں۔ آج اس عنوان کی تائید کی جا رہی ہے۔ تائید کیا؟ کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ ایک جماعت ہوتے، یعنی کون ہوتے؟ اہل ایمان، اہل جنت، بس ایک ہی جماعت ہوتی، اہل ایمان ہوتے اور سبھی جنتی ہوتے۔ لیکن اس کی حکمت اور مشیت یہ تھی کہ جب میں نے انسان کو عقل اور شعور دیا تو اب پھر اس کو ارادہ اور اختیار کی آزادی بھی ہونی چاہیے۔ یہ اس کی حکمت اور مشیت تھی کہ جب میں نے اس کو عقل اور شعور دیا، اور عقل و شعور کے بعد اس کے پاس ارادے کی اور اختیار کی آزادی بھی ہونی چاہیے۔ اب پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس آزادی کو صحیح استعمال کس نے کیا۔ جس نے صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، اور جس نے اس کو غلط استعمال کیا وہی ظالم ٹھہرا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی دی ہوئی آزادی اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کی۔ تو اس لیے ظلم کس کا نام ہے؟ چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ چشمہ ناک کے اوپر آنکھوں کے برابر رکھنے کے لیے ہے، اگر آپ اس کو پنڈلی پر لگا لیں تو یہ ظلم ہے۔ روٹی کھانے کے لیے اگر آپ بستر پر بچھا کر اس پر لیٹ جائیں تو یہ ظلم ہے۔ چیز کو اس کی اصل مقام جس کے لیے اس کی بناوٹ ہے اس جگہ پر نہ رکھنا، اس کو ظلم ہے۔ اب اللہ نے آزادی کس لیے دی تھی؟ اپنی حکمت اور مشیت کے لیے، کے تحت آزمانے کے لیے۔ اب آزمائش پر پورا اترنا یہ تھا رحمت میں داخل ہونا، اور آزمائش کے خلاف چلے جانا یہ تھا ظلم۔ کہ میں نے تمہیں عقل و شعور دیا،
تو میں تمہیں اب اس کے بعد بونڈ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں اس کے ساتھ ارادے اور اختیار کی آزادی دے رہا ہوں، پھر آزماؤں گا کہ کون اس آزادی کو صحیح استعمال کرتا ہے اور کون اس آزادی کے خلاف جاتا ہے۔ جو آزادی کو صحیح استعمال کرے گا وہی اس کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر ہم کہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہمارا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ کمال کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ باپ مسلمان تھا، ہم پیدا ہوئے، وہ بھاگا گیا، مولانا صاحب کو بلا کر لایا، انہوں نے ہمارے کان میں اذان دے دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ چاہتا تھا کہ ہم مسلمان، اب ہم مسلمان ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے اس آزادی کو غلط استعمال کیا وہ ظالم ٹھہرے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی دوست۔ ٹھیک ہے، اب تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، کوئی کائنات کی تصویر ایسی نہیں ہے جس کے دو رخ نہ ہوں۔ جب آپ ایک رخ دیکھتے ہیں نا پھر آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ظالموں کا کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اب اس کے تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ رحمت والوں کا مددگار بھی ہے اور ان کا دوست بھی ہے۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ ظالموں کے لیے کہا گیا نا کہ ظالموں کا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمت والے ہیں ان کے مددگار بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں۔ کون؟ انبیاء اور اولیاء، جن کے صدقے دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں اور آخرت میں جن کی شفاعت سے ہماری بخشش ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ دنیا میں 40 ابدال رہیں گے۔ ہمیشہ دنیا میں جب ایک ابدال فوت ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرا ابدال قائم کر دیتا ہے۔ انہی لوگوں کی بدولت تمہیں رزق ملتا ہے، انہی لوگوں کی بدولت دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں، انہی لوگوں کی بدولت تمہیں اللہ اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ دنیا میں مددگار، ٹھیک ہے، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں مددگار صحابہ کرام اپنی ہر مشکل بارگاہ رسالت میں لاتے تھے۔ عثمان بن حنیف نابینا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یہ تو نہیں کہا اللہ سے دعا حضور مجھے میری بنائی لوٹا کر دے دیجیے۔ خیبر کے موقع پر علی المرتضیٰ کی آنکھیں دکھی تو دربار رسالت میں ایک صحابی ایک دشمن رسول کو مارنے کے لیے گئے، واپس ہوتے ہوئے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، باندھ کر سیدھے حضور کی بارگاہ میں۔ کیا حضور ہڈی جوڑ تھے؟ چاہیے تو جانا کہ ہڈی جوڑ کے پاس جاتے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آئی تو ڈیلا ہاتھ پر رکھ کر حضور کی بارگاہ میں۔ حضور آئی اسپیشلسٹ تھے یا سرکار علیہ السلام نے آئی ہاسپٹل بنایا ہوا تھا؟ نہیں، صحابہ جانتے تھے ہماری ساری مشکلوں کا مداوا دربار رسالت ہے، اس لیے اپنی ہر مشکل حضور کی بارگاہ میں لاتے تھے، اور پھر آقا کریم بھی ہر مشکل حل کر فرماتے تھے۔ یہ تو نہیں کہا سرکار نے قتادہ میں کوئی آئی اسپیشلسٹ تھوڑا ہوں، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرو۔ سرکار نے ڈیلا اندر رکھا، اوپر لعاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس آنکھ کی بینائی تو کم ہوئی ہے لیکن اس کی نہیں ہوئی ہے جس کو سرکار نے اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ ماہر سے ماہر ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، آپ پلیٹیں بھی ڈلوا لیں، وہ بھی کہتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے ریسٹ کرنی ہے، اس پر وزن نہیں ڈالنا، ابھی وہ بھی پٹیاں کرتا ہے۔ اور وہ صحابی جو دشمن رسول کو مار کر واپس لوٹے تو اپنی دستار سے اپنی ٹانگ باندھی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ کا دشمن تو قتل کر رہے ہوں، اپنی ٹانگ تڑوایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کھول پٹی، پٹی کھولی، لعاب دہن لگایا، فرمایا کھڑا ہو جا، کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں ساری عمر پھر اس ٹانگ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اسی لمحے کھڑا کر دیا۔
تو صحابہ جانتے تھے ہماری مشکلات کا حل دربار رسالت ہے، اس لیے وہ اپنی ہر مشکل حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے تھے۔ کسی پر قرض ہے وہ بھی حضور کے بارگاہ میں، کسی کو مرض ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، کسی کی آنکھ دکھتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، کسی کی زبان کی لکنت ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، کسی کے کنویں کا پانی ترش نکل آیا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، کسی کی بکری دودھ نہیں دیتی وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، اور کسی کا اونٹ بگڑ گیا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں۔ سبھی اپنی مشکلیں دربار رسالت میں لاتے، اور قیامت کے دن حضور شفاعت کبریٰ کریں گے۔ جتنی دیر تک میرے آقا اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے علماء سے سنی، حضور کے ایک صحابی ہیں تو چہرہ زرد ہو گیا، سرکار نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ عرض کی حضور یہاں تو جب دل چاہتا ہے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اب سوچ بہت دور نکل گئی ہے، یہ سوچ رہا ہوں میدان محشر میں آپ تو بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہاں کیسے دیکھوں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ تجھے وہاں بھی دکھائی دوں گا۔ حضور کہاں ڈھونڈوں؟ کہا 4 مقامات پر، میزان عدل پر، اللہ کے سامنے، لوائے حمد کے پاس، حوض کوثر پر، پل صراط پر، 4 مقاموں پر مجھے دیکھ لینا، میں وہاں موجود ہوں۔ حضور ان 4 پر کیا؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اپنے امتیوں کو بچانے کے لیے، میزان عدل پر ہوں گا تمہارے اعمال تلوانے کے لیے، آب کوثر پر، حوض کوثر پر ہوں گا تمہیں پانی پلانے کے لیے، اور پل صراط پر کھڑا ہوں گا تمہیں آرام سے گزروانے کے لیے۔ 4 جگہ پر موجود ہوں گا۔ تو یہ مشکل ترین جگہ ہے نا، مشکل ترین جگہیں، 4 مشکل ترین جگہوں پر سرکار ہوں گے اپنی امت کو بچانے کے لیے، اور سرکار وہاں بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالموں کا مددگار اور ظالموں کا دوست کوئی نہیں ہوگا، رحمت والوں کے مددگار دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آخرت میں وہ شفاعت کریں گے۔ حضور کے توسل سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اولیاء عظام کے توسل سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے توسل سے۔ قرآن نے کہا وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی جانب، تو وہ دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بنا لیا۔ فاللہ هو الولی، اگر کارساز حقیقی بنانا ہی تھا تو یہ پتھروں کو بجانے کے بجائے اپنے رب کو کارساز بناتے۔ کیوں؟ کارساز ان کو بنایا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، تو ان کو کارساز بنانے کا فائدہ؟ جس کے آگے جا کر پیٹیں روئیں وہ جواب نہیں دیتا، اس کو کارساز بنانے کا فائدہ کیا؟ اور جو جواب ہی نہیں دیتا اور جو سنتا ہی نہیں ہے اس کو کارساز بنانے کا فائدہ نہیں۔ اگر واقعی کارساز بنانا تھا تو حقیقی کارساز اللہ ہی ہے، وہ اللہ کو کارساز بناتے اپنا۔ پھر کیوں کارساز کیوں اس کو بناتے؟ اس لیے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو وہی زندہ کرتا ہے، مردوں کو، یہ اس کی کیا ہے شان۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہے اس کی قدرت۔ جو اتنا بڑا قادر ہے، جو اتنی قدرت والا ہے، جس کا اتنا اختیار ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس کا اتنا قدرت ہے کہ ہر چیز اس کے دائرہ قدرت کے اندر ہے، باہر کوئی نہیں ہے،
تو پھر اس کو بندہ کارساز بنائے، نہ کہ اس کو کارساز بنائے جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے۔ اور اللہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ جواب سننے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، جن کے اندر ہمت ہے وہ سنتے ہیں جواب، ٹھیک ہے نا۔ وہ مشہور واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، وہ ایک شخص جو ہے نا وہ احرام باندھے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، اور پیچھے ایک اللہ کا درویش تھا، اس نے اس کو پکڑا، اس نے کہا اوئے جواب نہیں سن رہا؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اوپر سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، کوئی تیری لبیک قبول نہیں، تیری کوئی لا لبیک، تیری کوئی لبیک قبول نہیں ہے، تو تجھے جواب سنائی نہیں دے رہا؟ تو کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، وہ کہتا ہے میں تیری حاضری نہیں مانتا۔ تو وہ رو پڑا، اس نے کہا میں بھی سن رہا ہوں، جواب میں بھی سن رہا ہوں، اور یہ کہانی نہیں ہے، مجھے 27 برس ہو گئے، میں ہر سال حج پر آتا ہوں، میں کہتا ہوں لبیک، وہ آگے سے کہتا ہے لا لبیک۔ تو کہا پھر 27 سال ضائع کیوں کیے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بھی وجد میں آ گیا، اس نے اس درویش کو کہا پھر مجھے بتا دے کس کے در پر جاؤں، اس کے در کے سوا کوئی اور در ہے جدھر جاؤں؟ اب یہ کہتا ہے لا لبیک، میں کہتا ہوں لبیک، تو یہ نہ مانے یا نہ مانے، میں نے تو لوٹ کر یہیں آنا ہے، اس کے سوا داری کوئی نہیں ہے، اور کوئی اور ہوتا تو میں اس کے در جاتا نا، تو بتا دے اگر کوئی آیا تو میں ادھر جاؤں۔ اس کے یہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے اسی وقت آواز دی تیری 27 سالوں کی ساریاں قبول کر لی ہیں، 27 برسوں کے سارے چکر تیرے قبول کر لی۔ تو سوال تو وہی ہے کہ اس کے سوا کون ہے جسے اور مانگے، کون ہے جس کے در پر جائیں؟ وہی تو ایک ذات ہے۔ اب اس نے اتنی خلقت کو پیدا کیا، اتنی مخلوقات کو پیدا کیا، اور اپنی شان کیا رکھ دی؟ صمد، بے نیاز۔ اب وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، تو اب وہ مانے یا نہ مانے ہمارا کام ہے اسی کو پکارتے رہنا۔ اب ماننے کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، وہ اپنی بے نیازی میں بے مثال ہے اور ہم نیاز مندی میں اس کے محتاج ہیں، اس لیے ہمارا کام ہے آواز لگاتے رہنا۔ وہ قاری سعید چشتی رحمت اللہ علیہ قوالی پڑھتے ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے داتا داتا کہندا رہ کدی تے پوچھو کیڑا، بھئی تو آواز لگاتا رہنا، کبھی نہ کبھی تو پوچھے گا نا کون ہے، آواز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کہا وہ قادر ہے ہر چیز پر اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لہذا کسی اور کو کارساز بنانے کے بجائے حقیقی کارساز اللہ ہے، اسی کو ہی کارساز بنایا جائے اور اسی کی طرف توجہ رکھی جائے، اسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے اور اسی کو ہی پکارا جائے۔ کبھی نہ کبھی تو پوچھے گا نا میرے بندے کیا بات ہے، کہا اس لیے کسی اور کو کارساز بنانے کے بجائے اس ذات کو کارساز بنایا جائے۔ اللہ سے دعا